الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام اللہ کریم نے اپنے جن خوش نصیب بندوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت کی نعمت سے بہت نوازا، ان سعادت مندوں کے سرتاج، ان سعادت مندوں کے بادشاہ، ان سعادت مندوں کے امام حضرات صحابہ کے بعد جن کو محدثین نے اور علماء امت نے امام الدنیا فی الحدیث اور امیر المؤمنین کا لقب دیا، وہ حضرت امام بخاری تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میں نے اللہ کی توفیق سے 2 ہفتے قبل دیا، اس میں حضرت امام رحمہ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے 4 باتیں عرض کی گئی۔ آئیے آج انہی کی بابرکت سیرت کے حوالے سے کچھ مزید باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو ان کی سیرت سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ان کی سیرت کے حوالے سے ایک بات، حضرت امام صرف حدیث کے سننے والے، یاد کرنے والے اور بیان کرنے والے ہی نہ تھے، بالفاظ دیگر وہ ٹیپ ریکارڈر یا کمپیوٹر ہی نہ تھے کہ احادیث کو لیا، جمع کیا اور بیان کر دیا، نہیں، جو سنتے، جو یاد کرتے، جو بیان کرتے، وہ بذات خود ان احادیث کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ جو سنا انسانی استطاعت کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل کیا۔
اسی حوالے سے امام بخاری کی یہ بات جو ابتدا میں ذکر کی، وہ فرماتے ہیں، اور میں کہنے والا اور حضرات و خواتین اس بات پر بہت زیادہ غور فرمانا، فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ کون بیان کرنے والا اور سننے والا اپنے حوالے سے یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ سچے امام بخاری، صدق و راست گوہی کے پیکر، اللہ کی توفیق سے اپنے بارے میں کیا فرما رہے؟ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کا کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور انہوں نے اسی حوالے سے اپنے متعلق یہ بھی فرمایا، انی لارجو اللہ یحاسبنی اللہ انی اغتبت فلانا، مجھے امید ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی مجھ سے اس بارے میں سوال نہ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں کی غیبت کی۔ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت سے ان کی زندگی کی کتاب غیبت سے خالی ہے۔ کہاں ہیں ہم اس بیکار سودے میں؟ یہ غیبت بیکار سودا، اور رائی برابر اس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی، نہ نوٹ ملتے ہیں نہ نیکیاں، لیکن بہت سے کہنے والے اور سننے والے، بہت سے حضرات و خواتین اس سنگین برائی میں کتنے زیادہ پھنسے ہوئے۔ اسی حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راویان حدیث، جو حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور ان کی بات کو سمجھنے سے پہلے میرے ساتھ توجہ فرمائیے، احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث کا متن ہے اور ایک اس کی سند ہے۔ سند سے مراد امام بخاری نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سن، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرات محدثین، اور ان میں سر فہرست حدیث کی روایت کرنے والوں کے بارے میں چھان پھٹک کرتے ہیں، اور چھان پھٹک کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا جدا کرتے ہیں۔ اور یہ بات عیب والی نہیں، بلکہ حضرات محدثین اس شان پھٹک کی وجہ سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہت بڑا احسان کرنے والے۔ اب جو بات حافظ ابن حجر کی امام بخاری کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، حافظ فرماتے ہیں اور راویوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام بخاری بہت زیادہ محتاط ہیں۔ اللہ اکبر! فیلڈ ہے، اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے کیا؟ حدیث کے راویوں کی چھان پھٹک کرنا۔ امام بخاری باوجود اس فن کے امام ہونے کے کس طرح
اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں، اور چھپانا بھی نہیں۔ اگر نہ کہیں، حدیث لوگ سمجھیں کہ اس کے راوی ٹھیک ٹھاک ہیں، تو امام بخاری کیا کرتے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عام طور پر وہ راوی جن کی احادیث ان کی کمزوری کی بنا پر ان میں کچھ خلل ہوتا، عیب ہوتا، نقص ہوتا، تو راوی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے سکتوا عنہ، کہ محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کیا معنی؟ سکتوا عنہ کتنا مہذب جملہ ہے، اور مراد کیا ہے کہ محدثین نے ان کی احادیث کو نہیں لیا۔ اللہ اکبر! یہ احتیاط کون کرے گا؟ میں آپ اپنا جائزہ لیں، موقع مل جائے کسی کے بارے میں بات کرنے کا، ماشاء اللہ تبارک الرحمن ڈکشنریاں کھول دیتے۔ کوئی آ جائے فلاں آدمی میرے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ اب چپ ہونے کا نام نہیں۔ ایسے جیسے شکاری بیٹھا تھا تو ماشاء اللہ اب شکار آ گیا موٹا تازہ، جائے کدھر؟ لوگوں بدبختی کے سودے ہیں، بدبختی کے سودے ہیں۔ خوش بختی والا معاملہ ہے امام بخاری کا۔ بات کرنی لازم ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے، لیکن کتنا اعلیٰ انداز ہے، سقطوا عنہ، محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ اور کیا فرماتے؟ فیہ نظر، یہ بندہ اس میں ملاحظہ ہے، بس اس میں ملاحظہ ہے۔ اور اسی طرح کے راویان کے بارے میں الفاظ استعمال کر کے اپنے دامن کو کسی کے بارے میں کچھ بات کہنے سے محفوظ رکھنا۔ ان کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارے خطبہ کی دوسری بات، اللہ اکبر، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہنے والا کہاں اور جن کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں؟ اے اللہ، جن کی بات ہو رہی ہے ان کے نقش قدم پہ چلا، ہماری نالائکی اس کو ہم سے دور کر دینا، وگرنہ ہماری کہانی کوئی نہیں۔ امام بخاری کے سیکریٹری، ان کے کاتب، وہ بیان کرتے ہیں ایک نابین محدث ہیں ابو معشر، امام بخاری ان سے کہہ رہے ہیں اجعلنی فی حل یا ابا معشر، اللہ اکبر، اے ابو معشر مجھے معاف کر دیجئے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ پرسنالٹی ٹوٹ جائے گی، معافی مانگو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واضح ظالم بلا شک و شبہ، جس طرح روشنی جل رہی، واضح ظالم، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، معذرت کرنا، نہ جاؤ کسی اور شہر میں ڈھونڈو، میرے ہاں نہیں، اور بڑے فخر اور نخرے سے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا۔
امام بخاری اندھے محدث سے نابینا محدث سے عرض کر رہے ہیں، اے ابو معشر مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے آپ کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے اس کو معاف کر دیجیے۔ نابین محدث انہیں کچھ خبر نہیں، فرماتے ہیں من ای شیء یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اے ابو عبداللہ آپ کس چیز کے بارے میں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں رویت حدیثا فنظرت الیک وقد اعجبت بذلك وانت تحرك راسك ويديك فتبسمت من ذلك۔ بات یہ ہے آپ نے ایک دن ایک حدیث کو روایت کیا اور آپ کو ابو معشر سے عرض کر رہے ہیں، آپ کو اس حدیث کا بیان کرنا بہت بھلا محسوس ہوا، آپ اس بات پر خوش ہوئے کہ میں نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت امام ان سے عرض کرتے ہیں اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ خوشی سے جھومتے ہوئے، ہوتا نا آدمی اچھی بات بیان کرے خود لذت آتی، اور آپ خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے سر اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں فتبسمت من ذلك، آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں نے کیا کیا؟ زبان سے کچھ برا کیا، کوئی غلط اشارہ کیا نہیں، میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی کہ یہ نابین محدث کس طرح حدیث بیان کرنے کے بعد خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بس اللہ، اگر کوئی مجمع میں ایسا ہو تو اٹھے میں بھاگ کے اس کا سر چھوں، میں تو نہیں ایسا، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن اور لوگوں اگر یہ بات ہم میں آ جائے، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں یا باقی رہیں۔ گھر میں کشتی ہو رہی ہے، بیگم اور خاوند میں کس بات پر؟ تم غلط ہو تم غلط ہو، دونوں کی کوشش، اور بعض نالائق اولاد باپ سے اسی معرکہ میں ہے، نہیں میں ٹھیک ہوں آپ غلط، سارے بدبختی کے سودے۔ نوٹ فرما لیجیے، کرنے والا فضل الہی ہو یا کوئی ہو، خوشبختی کا سودا ہے امام بخاری کا۔ ابو معشر ان کا جواب کیا ہے، اور ان کے جواب کے سننے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجیے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له عند اخیہ مظلمۃ من عرض او شیء او نحو ذلك فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دینار۔ ان كان له عمل صالح اخذ منه وان لم يكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی جانب سے اس کے بھائی پر کوئی زیادتی ہو، اس کی عزت کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے، تو کیا کرے؟ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جب کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، کیا کرے؟ اس سے معافی لے لے۔ کیوں؟ اگر اس نے معافی دنیا میں نہ لی، روز قیامت زیادتی کرنے والے کے اگر نیک اعمال ہوئے، اس کی زیادتی کے بقدر اس کے نیک اعمال کو لیا جائے گا اور مظلوم کو وہ نیک اعمال دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کے نیک اعمال نہ ہوئے، مظلوم کی برائیوں کو لیا جائے گا اور ظالم اس کے اوپر انہیں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے آج کے خطبہ میں امام بخاری کے حوالے سے پہلی بات کیا سنی؟ جو سنا، جو لکھا، جو بیان کیا، اس پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ ٹیپ ریکارڈر، کمپیوٹر نہ تھے۔ اور میری بات اس پہ توجہ فرمائیے، آج ہمارا ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہے، بہت سے کہنے والے ٹیپ ریکارڈر ہیں، باتیں تو سناتے ہیں لیکن عمل اللہ نصیب کرے۔ اور سننے والے بھی اکثریت، ان کا معاملہ بھی تسلی بخش ہے۔ اللہ کہنے اور سننے دونوں قسم کے لوگوں کو ہدایت دے۔ ابو معشر الضریر جب انہوں نے امام بخاری کی یہ درخواست سنی تو فرمانے لگے رحمک اللہ انت فی حل یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، میری طرف سے آپ کو معافی ہے۔ امام بخاری کی سیرت کے حوالے سے آج کے خطبہ کی تیسری اور آخری بات، امام بخاری ان کے والد بہت مالدار، محدث بھی اور مالدار بھی، بچپنے میں فوت ہوئے، باپ نے بہت مال چھوڑا۔ امام بخاری رحمہ اللہ باپ کے مال کو کاروبار کے لیے لوگوں کو دیتے بطور سلیپنگ پارٹنر، مضاربت۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معاش کو جاری رکھا۔ باپ نے اتنا مال چھوڑا، اللہ کے فضل و کرم سے فوت ہونے تک اس سے خرچ بھی کرتے رہے، لوگوں کو دیتے بھی رہے، کوئی محتاجی نہ۔ اسی مال سے امام بخاری نے ایک شخص کو 25,000 درہم تجارت کے لیے دی۔ وہ تجارت کرنے والا کھوٹا، نہ اصل در نہ نفع، کچھ بھی نہ دے۔ امام بخاری سے عرض کیا گیا استعن بکتاب الوالی، گورنر اس کی چٹھی لیجئے اور اپنی رقم وصول کروا لیجیے۔ توجہ کرنا۔ اور امام بخاری اللہ نے جو ان کو حیثیت دی تھی، گورنر کی چٹھی کا حاصل کرنا ان کے لیے چندہ مشکل نہ تھا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ لو فعلت لتمع ولن ابیع دینی بدنیاش، میں 25,000 کی وصولی کے لیے گورنر کی چٹھی نہیں لوں گا،
اگر میں نے اس سے چٹھی لی تو وہ میرے بارے میں کما کرے گا، مجھ سے اپنی مرضی کا فتویٰ، اپنی مرضی کا کام کروانا چاہے گا، اور میں کبھی بھی اپنے دین کو دنیا کے لیے فروخت نہ کروں گا۔ رک جائیے، اہل اقتدار ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ جو کوئی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ان سے جڑتا ہے، ان سے فائدے اٹھاتا ہے، خدشہ ہے کہ اس کا دین اس پہ حملہ ہوگا۔ جب کوئی کچھ دے تو اس کا بدل چاہتا ہے، اور اقتدار والے جب وہ دیں تو بغیر معاوضہ کے دیں۔ امام بخاری اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں، کتنی فراست ہے، کتنی عقل ہے، فرما رہے ہیں میں 25,000 کی وصولی کے لیے اپنے دین کو داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ کیا ہوا؟ اس شخص سے معاملہ طے پایا کہ 10 درہم ماہانہ دے گا۔ امام بخاری نے یہ معاملہ برداشت کیا، لیکن گورنر سے چٹھی لینا وہ گوارا نہ کیا۔ تو کیا ہوا؟ اب 10 درہم دے دے کے 25,000 کی رقم کہاں ختم ہوگی؟ اس بندے نے 10 درہم ماہانہ بھی نہ دیے، اور امام بخاری کے 25,000 ضائع ہو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے دین کو محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سننے والوں حضرات و خواتین کو حضرت امام بخاری کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔